سکھا رہے ہو کہ بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارنا وہ جائز ہے. آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ ہم اگر نسلیں تو آج ہے اقتدار کل ختم ہو جائے گا، لیکن بغیرتی کے ساتھ حاصل کیے جانے والا اقتدار وہ قابل قبول بھی ہے، وہ جائز بھی ہے، اور آپ اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے فالوورز کو اس غلط راستے پہ ڈال رہے ہو جو نہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، نہ ملک کے لیے سوٹیبل ہے، نہ قوموں کے لیے سوٹیبل ہے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ کاش کے لوگ سچ بولنا شروع کریں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آج وقت ہے، وہ سچ اگر کسی نے بولنا ہے اس کو پروٹیکشن دیں، اس سچ بولنے والے کو بلائیں عدالت میں، اس سے ثبوت لیں، اور اس سچ کے بدلے میں اس کو عبرت کا نشان نہ بنائیں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ کوئی تو سچ بولا، کوئی تو اٹھا. تو صرف وہ واحد تھوڑا ہے، پوری دنیا بول اٹھی ہے. آج سارے لوگ بول اٹھے، وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس فراڈ اور ڈکیتی کا حصہ نہیں ہے وہ سب بول رہے ہیں. تو کم سے کم سچ بولنے والوں کو اتنی اپریسیشن ہمیں قوم دے، ہمارے صحافی دے، ہمارا ادارے دے کہ یار کسی نے سچ بولا ہے تو ہمیں کم سے کم ان کو اپریسیشن دے. اور چپل سے جان چھڑوائیں گے، یہ چپل آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی. نیچے کی جانب اینٹی سلپ میٹیریل. اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں میں اور ایڈ کر دوں گا تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں. یہ جو مریم اور انزید نے پریس کانفرنس کر کے الیکشنز کو متنازع بنانے کی سازش یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کل بھی کیس لگا ہوا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں باقی نہیں رہی. یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائے اور پھر ہم وہ فراڈ شروع کریں جو الیکشن ڈے سے شروع ہوگا اور آگے جائے گا. حالانکہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اگر دوبارہ الیکشن ہوا، یہ کسی جگہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو یاد ہے یہ کیا کہتے تھے؟ ساری گل ہو گئی ہے، اور جنہیں نال گل ہو گئی ہے وہ خود منہ دکھانے کا قابل نہیں ہے. آج ہماری عوام سے گل ہو گئی ہے، ہماری بات عوام سے ہوئی ہے، اور عوام اس لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور اس سے آگے میں ایک اور بات، مجھے پتا چلا کہ شیر افضل محمد کے گھر رات کو چھاپا پڑا ہے. یہ بہت زیادتی ہے، میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اداروں کو، پولیس کو، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ ان حرکتوں سے باز آئے، اس لیے کہ ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے ہم اپنے پرامن مظاہرے کریں، پروٹیسٹ کریں، ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. خواہ کوئی بھی ہمارے پیٹے برکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم پرامن جدوجہد کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور آج عمر ایوب صاحب نے بتا دیا آپ کو، انشاءاللہ ہم وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور پشاور میں 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرانے کی کوشش کی گئی. ایک شخص بار فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا ان کے جلسے کے بعد، جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سب آپ کے سامنے ہے. قوم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس انشاءاللہ جو کل کیس لگائے ہم ان کے پاس جائیں گے، اور میرا خط بھی میں ان کے پاس پیش کروں گا، اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا فرض ہے کہ آج کی سچویشن میں آپ سو موٹو نوٹس لیں یا پٹیشن کی صورت اڈاپٹ کریں، اور اس پہ آپ قانون کے مطابق جوڈیشل انکوائری کریں. اور اس وقت تک صاف اور شفاف انکوائری مکمل ہونے تک چیف الیکشن کمشنر کو سائیڈ لائن کر دینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کے لوگوں کو جن کے خلاف کوئی ایویڈنس آ جائے، جیسے میرے کیس میں صریحاً اور واضحاً مس کنڈکٹ نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب ایک طرف آپ سٹے دیتے ہو، دوسری طرف ریٹرننگ آفیسر سٹے دیتا ہے، اور پھر بھی آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، تو یہ کیا آپ کے سٹاف کا مس کنڈکٹ ہے، یا آپ کا اپنے سٹاف پہ کنٹرول باقی نہیں رہا، یا آپ کو بھی ان چیزوں کا سارا احساس ختم ہو گیا ہے؟ تاکہ ان ساری چیزوں کا جب تک جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی تب تک چیف الیکشن کمشنر کا وہاں اپنی پوزیشن پہ بیٹھا رہنا، اور پھر بھی دیکھیں گے وہ مناسب نہیں ہے. مجھے دیکھیں 2 دن تھے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، ان 2 دنوں میں کیوں نہیں آپ نے پٹیشنیں سنی؟ کیوں نہیں الیکشن جو پٹیشنیں آپ کے پاس پینڈنگ ہیں؟ آپ کو تو دن اور رات کام کرنا چاہیے تھا. دن اور رات آپ کو باقی چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن 2 چھٹیاں کر کے آپ بیٹھ گئے. لوگوں کا مینڈیٹ، کروڑوں لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ اسٹیک ہوا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. آخری بات دیکھیں، آج بھی وقت ہے، ملک آپ کا تباہ و برباد ہو چکا ہے. دی اکانومسٹ نے بڑی ایک آرٹیکل چھاپا، آپ اگر سارے دوستوں کو پڑھیے گا، وہ کہتا ہے نہ اب ان کے پاس دوست باقی رہے، نہ ہی ان کے پاس پیسہ باقی رہے.
اور ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو اسے پوری تفصیل دی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں IMF آ رہا ہے مارچ میں. آج وقت ہے ملک کے لیے، میرے اور آپ کے ملک ہے، ہمارا محبت ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ادارے والے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ذاتی انات، ذاتیات اور صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان، اس کی دشمنی میں آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ آپ واپسی کے راستے آپ نے بند کر دیے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کو سوچیں، 25 کروڑ عوام کا سوچیں. معاشی تباہی ہماری ہو چکی ہے اور ملک بالکل ڈیفالٹ تک پہنچ چکا ہے. دوست آپ نے پہلے ختم کر دیے ہیں اور آپس کی چپکلش، سیاسی عدم استحکام، اس کے ذریعے جو آئے گا الیکشن میں، جو ڈاکوں کو اگر آپ نے بٹھا دیا، ملک کے اوپر مسلط کر دیا، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور ڈیفالٹ اگر ہو گیا خدا نخواستہ، سول وار شروع ہو جائیں گی اور وہ خانہ جنگی آگے لے جائے گی، ہمارے بچے کے مستقبل تباہ ہو جائے گا. آج جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں بجلی کے بل کی صورت میں ہم کرایہ دیتے ہیں پریکٹیکلی، تو یہ قابل برداشت نہیں ہے عام آدمی کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے جو مقتدر لوگ ہیں، سارے ادارے ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور عدلیہ ہے، ان کے سوچنے کا مقام ہے. عوام نے اگر کسی کو مینڈیٹ دیا ہے، کیونکہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی ان مسائل سے ان کو نکال سکتی ہے، کیونکہ وہ اسٹرانگ سخت پالیسیاں اپنائے گی، ان کے اوپر پبلک ایٹ لارج کا ٹرسٹ ہوگا، اوورسیز کا ٹرسٹ ہوگا اور انٹرنیشنل انویسٹر کا ٹرسٹ ہوگا، تاکہ وہ آ کے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. ورنہ جو بے روزگاری تباہی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ نیشنل سیکورٹی آپ کی ایٹ رسک آ چکی ہے. وہ ایٹ رسک آنے کے بعد آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا آنے والی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہفتہ 2 ہفتے بہت اہم ہے. اس لیے اس ہفتے میں سوچ لیں، جس کا حق ہے ان کو وہ ملنا چاہیے تاکہ ملک آگے کی طرف یہ بتا دیں کہ جس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، وہی جو ڈی سیز تھے جو آپ کے 16 MP او اور 3 MP او کے آرڈر جاری کرتے تھے، وہی اب DRO RO بنے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو توقع ہے، جیسے آپ لوگ پریس کانفرنس کرتا کیا کرتے تھے اغوا ہونے کے بعد، اب وہی ڈی سی جو سچ بول رہے ہیں، وہی کمشنر اغوا ہوئے ہیں، تو ان کو بازیاب کرانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کوئی اقدامات کیے ہیں؟ کیونکہ وہ باہر آ کے تو ایسی ہی پریس کانفرنس کریں گے جیسے وہ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے تھے، PTI سے لا تلفی کرتے تھے اور کہتے تھے ہم بغیر پریشر کے پریس کانفرنس کریں. ایسی صورتحال کا سامنا ہے، ایماندار لوگوں کو بچانے کے لیے کب آپ لوگ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، میں اسی سلسلے میں آج یہ پروگرام یہ پریس کانفرنس رکھی ہے. ہم انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کو بھی کہیں گے کہ آپ اس میں جوڈیشل انکوائری کریں، لوگوں کو تحفظ دیں، اس لیے کہ اگر کوئی بھی بندہ سچ بولتا ہے تو اس کے سچ کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کو تحفظ بھی فراہم ہونا چاہیے. یہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ کل ہمارا مظاہرہ تھا، کل ہی یہ آئی تھی ان کی اسٹیٹمنٹ. اس لیے آج میں نے پریس کانفرنس مینلی 2 پوائنٹس میں رکھی ہے، کمشنر کی اسٹیٹمنٹ پہ اور میں نے جو خط چیف جسٹس کو لکھا ہے. یہ ذمہ داری اب عدلیہ کی ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری کا احساس ہوگا اور ان کو اپنی ذمہ داریاں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. میں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ ان کو اس سارے معاملے سے باہر رکھ کر انکوائری کرنی چاہیے. چیف جسٹس کے فیصلوں کے بعد بھی PTI پر یہ حالات آئے ہیں، تو کیا چیف جسٹس صاحب کو خود بھی ان سے باہر رہ کر ایک الگ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانا چاہیے یا ان کو خود اپنی سربراہی میں یہ انکوائری کروانی چاہیے؟ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب معاملہ آپ لوگوں کا ٹریبیونلز میں جائے گا، آپ کے کیس کے علاوہ جو باقی کیسز بھی ہے، تو ٹریبیونلز میں کیس لگتے ہی نہیں ہیں، ہائی کورٹ میں پڑے رہتے ہیں، سپریم کورٹ چلے جائیں تو بھی 4 سال گزر جاتے ہیں، لوگ اسٹے کے اوپر MNAs بیٹھے رہتے ہیں. تو اگر کیسز آپ کے جلدی نہیں لگتے تو اس کے لیے کیا لاہ عمل آپ اپنائیں گے؟ کیونکہ صرف آپ نہیں، بہت سارے PTI کے لوگ ہیں جن کا سیم کیس ہے. آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے 2 غلط فیصلے کیے ہیں. میرا شدید ان سے اس موضوع پہ اختلاف ہے. نمبر 1 غلط فیصلہ انہوں نے کیا جو ریٹرننگ آفیسرز کے متعلق تھا، DRO کے متعلق تھا، ہمارا ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا. وقت نے ثابت کیا جو ہم کہہ رہے تھے وہ درست تھا. ایٹ لیسٹ جوڈیشری کے لوگ ہوتے تو یہ جرائم میں شریک نہ ہوتے، کبھی بھی نہ ہوتے. تو اس لیے جو اس وقت مجرمانہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ، اس میں سپریم کورٹ پوری طرح ذمہ دار ہے، ان کا بھی فیصلہ ذمہ دار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں دوسرا غلط فیصلہ انہوں نے رات کی تاریکی میں جو انہوں نے فیصلہ کیا، جو دیکھیں ہمارا بلے کا نشان تھا وہ چھینا گیا. اور سپریم کورٹ نے انتہائی غلط فیصلہ یہ کیا کہ
پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے نبھا دے دیا، چونکہ جی آپ کے انٹرنل الیکشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہوئے، لہذا کانسٹیٹیوشن کے جو گارنٹی دیتا ہے لوگوں کو کہ حق رائے دہی کہ وہ اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ہی سیٹیسفائڈ کر دیا یا اس کو سبارڈینیٹ ٹو دی پارٹی کانسٹیٹیوشن کر دیا۔ یہ دو غلط فیصلے آنے کے بعد میرا خیال ہے کسی صورت چیف جسٹس آف پاکستان کو خود نہیں بیٹھنا چاہیے کسی بھی مسئلے پہ جو الیکشن سے متعلقہ ہے یا پی ٹی آئی سے متعلقہ کوئی بھی ہے، ان کو بینچ بنانے چاہیے، انڈیپینڈنٹ بینچ ہو، آنےسٹ بینچ ہو، جس میں باقی سارے ججز بیٹھ سکتے ہیں، فل بینچ ہو سکتا فل بینچ ہو سکتا ہے، فل کورٹ ہو سکتی ہے، 8 ججز بیٹھ سکتے ہیں، بٹ ایکسپٹ چیف جسٹس آف پاکستان مناسب یہی ہوگا، اس لیے کہ اگر انگلیاں آپ کی طرف اٹھی ہیں تو عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کیسز میں نہ بیٹھیں۔ یہ میرا مطالبہ بھی ہے، یہ میری ریکویسٹ بھی ہے، اور انصاف کے تقاضے بھی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے انسٹیٹیوشن کا احترام اور ریسپیکٹ بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اچھا دوسرا جو کیسز لمبے ہوتے ہیں، دیکھیں ہمارے کیسز میں تو ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ ان کو فوری طور پر ڈیسائیڈ کریں، اس لیے کہ ٹریبونل ابھی بنا نہیں ہے، لیکن بن بھی گیا تب بھی ہمارا کیس ڈیسائیڈ ہوگا، کیونکہ ہمارا کیسز آلریڈی پرانا پینڈنگ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریبونل جانے سے پہلے سمپل کیس ہے، یہ الیکشن کمیشن کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، فارم 45 کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کر دیں، نوٹیفائی کر دیں، پھر اگر کوئی اگریوڈ ہے تو وہ جائے ٹریبونل میں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں بھیجنا یہ الیکشن کمیشن کی بہت بڑی جانبداری ہوگی، یہ جرم ہوگا، یہ ظلم ہوگا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگا، اور اگر یہ نہیں لگتے اور ٹریبونل میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر دوسرا آپشن آرٹیکل 184(3) کا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو میں نے خط کی صورت میں بھی ان کو لکھا ہے، ان کو گزارش بھی کی ہے کہ اس میں نوٹس لیں، اس لیے کہ پاکستان اس وقت شدید اضطراب کی حالت میں ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر سوال نشان اٹھا رہی ہے، صرف پوری دنیا کا میڈیا نہیں، پوری دنیا اٹسیلف سوال نشان بنا رہی ہے، جو اب اس وقت حکومت بنائے گا اس کو کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہوگی، اس لیے ڈاکو کی حکومت بننے سے بہتر ہے کہ کوئی بھی آپ ایسا طریقہ اڈاپٹ کریں جو جینوئن جن کو مینڈیٹ ملا ہے وہ لوگ حکومت بنائیں۔ دے گا کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بننے جا رہے ہیں، کل کو سرٹیفکیٹ وہ اپنے الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے، اس کی آپ دیکھیں میں سوری وہ چونکہ آج میٹنگ کی ہے گور صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے، میں ان کی میٹنگ نہیں سن سکا ہوں، آئی واز بزی، میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں بزی ہوں اور آج بھی میں ادھر ہی کیا ہوا تھا، تو اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی واضح موقف نہیں بتا سکتا، جو انہوں نے کہا ہے وہی ہوگا جو انہوں نے آج فیصلہ کر دیا ہے، تو جو فیصلہ ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے اور یا عمران خان صاحب نے کیا ہے، چونکہ یہ پارلیمانی پارٹی کا بھی کل اجلاس ہوا تھا اور دونوں چیئرمین اور سیکرٹری جنرل نے چونکہ پریس کانفرنس کر دی ہے تو لہٰذا اسی سے آپ رہنمائی ڈرائیو کر لیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا، اس میں انہوں نے ایک طرح سے انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، گلا کاٹنا بلا بلا چیزیں، اس پہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ مطلب ایک طرح سے انہوں نے اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے۔ سیکنڈلی پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے سوشل میڈیا، مختلف اوقات جب بھی ہوتا ہے ٹویٹر ڈاؤن کر دی جاتی ہے، بینگ اے پارٹی کیا آپ نے ٹویٹر کو کبھی اپروچ کیا ہے یا اس کرنے کی کوئی پالیسی ہے کہ یہ بیسک رائٹ ہے اس سے جو ہے گورنمنٹ شہریوں کو محروم کر رہی ہے؟ دیکھیں مجھے ایک بات ہے، پہلے تو مریم اورنگزیب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے جو وہ کر رہی ہے، انتہائی گھٹیا اور فضول باتیں ہیں۔ دیکھیں پی ایم ایل ایم کے دو اشخاص ہیں، میں اس لیے پوری پارٹی کی بات بھی نہیں کرتا، دو اشخاص ہیں، خواہ وہ طاہر تارڑ ہو یا مریم اورنگزیب ہو، ہمیشہ انہوں نے اشتعال انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے ہمیشہ وہ گھٹیا الفاظ اور گھٹیا باتیں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جو میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں